وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی کا سوال ہے کہ جنات کو اتارتے ہوئے کسی کے اندر وہ داخل ہو جائے تو اس کو اتارتے ہوئے اس کو جلا کے مار دینا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ کسی بھی جاندار کو ناحق طریقے سے قتل کرنا یہ جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہاں، اگر کوئی جانور یا کوئی انسان یا جن آپ کو نقصان پہنچائے اور آپ کے قتل کے در پہ ہو تو آپ اپنے دفاع کے اندر اس سے لڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ اس میں مارا جائے تو اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. میں اس بات پر ایک آیت سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں اور مظلوموں کو ان پر ظلم کرتے ہیں تو ان کے خلاف کھڑا ہونا اور ان کے خلاف لڑنا، حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ داؤد علیہ السلام نے اس جنگ کے اندر جالوت کو قتل کر دیا. واللہ وآتاہ اللہ الملک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، والحکمہ اور حکمت دی، وعلمہ مما یشاء اور ان کو سکھایا جو کچھ چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے. لفسدت الارض، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ذریعے زمین سے ختم کرتا ہے کہ جو زمین پر فساد کرتے ہیں. تو یہاں پر جنات کے حوالے سے بات کو سمجھیے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں، جو شریر شیاطین ہوتے ہیں، وہ حتیٰ کہ قتل بھی کر دیتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. تو پھر کوئی صحیح العقیدہ عالم جو عقیدہ توحید پر ہو اور صحیح کام کرتا ہو، شرکیہ دم نہ کرتا ہو، اور صحیح دم کے ساتھ اگر وہ اس کا مقابلہ کرے اور اس میں وہ مارا جائے تو اس عالم کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات، اگر کوئی عالم صحیح العقیدہ عالم جو تعویذ وغیرہ نہیں کرتا، جو شرکیہ دم نہیں کرتا، جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ جن خود جل جاتا ہے تو اس میں اس عالم کا کوئی قصور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جلانے سے منع فرمایا ہے، آگ کے ساتھ جلانے کا عذاب اس سے منع فرمایا ہے. لیکن یہاں تو کنڈیشن ہی چینج ہے. یہاں پر اس عالم دین نے آگ سے نہیں جلایا بلکہ وہ خود بخود اپنی فطرتی موت مر گیا، جل کر یا کٹ کے. تو اس پر قرآن پڑھا گیا ہے، اس قرآن کی وجہ سے کہ اگر وہ جل کے مر گیا اور اگر وہ اسی طرح مر گیا اپنی طبعی موت جیسے کوئی مر جاتا ہے، اس کا خون نکلتا ہوا دکھتا ہے، تو اس کنڈیشن کے اندر اس عالم کے اوپر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آگ کے ساتھ جلانے کا عذاب اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کو منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ عذاب اللہ رب العالمین لوگوں کو دے گا اور نبی علیہ السلام نے شریعت میں سے منع فرمایا، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.